سے اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف ہر ایک کا رخ پھر جاوے۔ پہلے ہی دن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قم فانذر وربک فکبر، نبی جی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمارے ماحول میں اللہ کے غیر کا اتنا بولا جانا ہے، اللہ کے غیر کا اتنا بولا جانا ہے کہ اللہ کی ذات عالی کا تعارف کرانا اپنی ذمہ داری محسوس ہی نہیں کرتے کہ مجھے تو اللہ رب العزت کی ذات عالی کے تعارف کے لیے بھیجا گیا تھا، اور مجھے تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات کی طرف پھیرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جو کہ ہمارے ماحول میں اللہ کے غیر کو اتنا بولا جاوے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بننا تو دور کی بات ہے، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین پیدا ہی نہ ہو۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت کی بنیاد رہی ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ کلمہ کسی زمانے میں بدلا نہیں ہے کہ کبھی دنیا کا نقشہ بڑا ہو گیا ہو تو کلمہ بدل گیا ہو نبیوں کا، یا اکثریت کو دیکھ کے ان کا کلمہ بدل گیا ہو، یا صنعت کاروں کی صنعتوں کو دیکھ کر، یا ہتھیار والوں کے ہتھیاروں کو دیکھ کر، یا عقل والوں کی عقلوں کو، یا سائنس والوں کی سائنس کو دیکھ کر کسی زمانے میں یہ کلمہ بدل گیا ہو، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے کلمے کی ایک ہی بنیاد کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ بنیاد میرے دوستو بزرگوں جتنی مضبوط ہو جاتی ہے اتنا ایمان دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے۔ تمام وجوہ خیر اور دنیا میں جو خیر اللہ کی طرف سے آنی ہے اور جو نظام عالم چلے گا، انسان پر حالات آتے ہیں، یہ ان حالات میں اپنی مرضی کے مطابق حالات چاہتا ہے اور حالات سے تنگ آیا ہوا ہے۔ ان حالات کے بنانے کا کوئی راستہ نہیں سوائے ایمان کے بنانے کے، ان حالات کے بنانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے سارے نظام عالم کو اور تمام حالات کو نہ چیزوں سے جوڑا ہے، نہ ملک و مال سے جوڑا ہے، نہ کارخانوں سے جوڑا ہے، اور نہ حکومتوں سے جوڑا ہے، کسی سے نہیں جوڑا۔ اللہ تعالی نے تمام حالات کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، تمام دنیا کے حالات کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والے جیسے اعمال ہوں گے، اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف سے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ عمل کیسا ہے۔ آیا عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے تو اللہ تعالیٰ باوجود ملک و مال کے نہ ہونے کے اور عزت اور چیزوں کے نہ ہونے کے اللہ تعالیٰ اعمال پر ہر حال میں کامیاب فرماویں گے، اور اگر چیزوں کا ڈھیر ہے اور سرمایہ داری کے نقشوں میں ہے، یہ اکثریت میں ہے تو اکثریت میں ناکام، یہ تجارتوں میں ہے تو اپنی تجارتوں میں ناکام، یہ زمینداری میں ہے تو زمینداری میں ناکام، یہ اپنی ملازمتوں میں ہے تو ملازمتوں میں ناکام۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لائن کے لوگوں کو جو کلمے کے خلاف چلنے والے تھے اور اپنے جسم کے اعمال کلمے کی بگاڑنے کی بنیاد پر اور کلمے کو نہ بنانے کی بنیاد پر اپنے عملوں کو خراب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ان کو ناکام کر کے دکھلایا ہے۔ سارا قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا ہے کسی کی کامیابی کا یا ناکامی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی بنیاد پر کیا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اعمال پر کیا ہے، اور ہمیشہ عملوں کا بننا ایمان پر موقوف ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بنیادی چیز سارے نئوں سے اور پرانوں سے اور اپنوں سے اور غیروں سے سب سے جو بنیادی بات کہنی ہے وہ یہ کہ جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی
اس وقت تک نہ عبادات بننے والی ہیں، نہ معاملات بننے والے ہیں، نہ اخلاق جو ہے سدھرنے والے ہیں، نہ معاشرہ جو ہے پاکیزہ ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ یہ دل کا کلمہ نہ بن جاوے۔ تمام حالات کا سدھار و بگاڑ وہ اس پر موقوف ہے۔ اس لیے جب انبیاء علیہ السلام نے قوموں کی طرف بھیجے جاتے ہیں، ان کی قوموں کا حال بہت بگڑا ہوا ہوتا تھا، ان کی قوموں کا حال بہت بدلا ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ سخت زمین ملی قریش کی، ایسے اکھڑ اور ایسے جاہل کہ ظلمتوں پر ظلمتیں، نہ اللہ کو جانتے تھے، نہ پہچانتے تھے، اور نہ احکامات سے کوئی تعلق تھا۔ ایسے ماحول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ نے بھی یہی محنت کی، اور آپ کی محنت کی بنیاد بھی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے ہر ایک کو اسی پر دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک محنت دی، اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک محنت دی، اس لیے کہ ہر کلمے کے ساتھ ایک محنت ہے، اور کوئی کلمہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا، کوئی کلمہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا۔ کلمہ تجارت ایک کلمہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک محنت ہے۔ کلمہ زراعت ایک کلمہ ہے، اس کے ساتھ لمبی محنت ہے۔ کلمہ ملازمت ایک کلمہ ہے، اس کے ساتھ ایک محنت ہے۔ اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، اور اس کلمے کے ساتھ ایک محنت ہے۔ اس محنت کو جب کیا جاتا ہے تو پھر کلمہ بنتا ہے، اور کلمہ کیا بنتا ہے؟ کیونکہ یہ کلمہ اس محنت سے دل کا کلمہ بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے استفتی قلبک، تو اپنے دل سے پوچھ لے کہ کلمے کی جگہ دل کو بنایا ہے، نہ ہاتھوں کو، نہ زبانوں کو، نہ آنکھوں کو، نہ کانوں کو، نہ دماغوں کو، نہ کتابوں کو۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ کلمے کی جگہ صرف دل ہے، کہ جب یہ قلب انسانی میں اتر جاتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، پھر یہ تمام اعضاء سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جب دل میں اترے گا، اگر زبان سے کہہ رہا ہے تو یہ کلمے کے الفاظ ہیں، اگر لکھا ہوا ہے تو کلمے کے حروف ہیں، اگر کانوں میں ہے تو کلمے کی آواز ہے، اگر دماغ میں ہے تو کلمے کا مفہوم ہے۔ اس کو کلمہ نہیں کہتے، کلمہ کہتے ہیں وہ جو دل کے اندر راسخ ہو جائے، کیونکہ یہ کلمہ دل کے اندر اتر کر ہر عضو سے اس کلمے کے تقاضے پورے ہوں گے، اور ہر عضو سے اسلام ظاہر ہوگا۔ اسلام تو جب نظر آئے گا جب ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اسلام کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اسلام کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اور اسلام کا مشاہدہ مدینہ منورہ میں ہر آدمی کے سر سے پیر تک اسلام نظر آتا تھا کہ یہ ہے اسلام۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ہے علامت مسلمان کی۔ میرے دوستو بزرگوں، آج دنیا کے اندر جتنے حالات بگڑ رہے ہیں اور جتنی افراتفری ہے، عزتیں وہ خطرے میں، اموال وہ خطرے میں، جانیں وہ خطرے میں، اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلمے کی محنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اس سب کی بنیاد یہ ہے کہ کلمے کی محنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب یہ کلمہ بن رہا تھا تو ایمان بن رہا تھا، اور جب ایمان بن رہا تھا
تو عبادات بن رہی تھی، معاملات بن رہے تھے، اخلاق بن رہے تھے، معاشرہ بن رہا تھا، بلکہ انسان بن رہا تھا، انسان بن رہا تھا ایمان کے بننے سے۔ اب ایمان کے بنانے کی جب محنت چھوٹی، اور ایمان کے بنانے کی محنت کیوں چھوٹ گئی میرے دوستو بزرگوں؟ ایمان کے بنانے کی محنت اس لیے چھوٹ گئی کہ انسان نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم انسانوں کی بھلائی کے، ان کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تم کاشتکار بنا کر، زمیندار بنا کر، ملازم بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ تم انسانوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور وہ نفع رسانی کیا ہے کہ انسان یوں سوچتا ہے جانوروں کی طرح کہ میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جاوے۔ یہ کیا فائدہ؟ کہ نفع رسانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس عقل ہے اس کی عقل سے دوسروں کو فائدہ، جس کے پاس مال ہے اس کے مال سے دوسروں کو فائدہ، جس کے پاس عزت اور عہدے ہیں اس سے دوسروں کو فائدہ۔ میرے دوستو بزرگوں، بے شک یہ ایک بات ہے اور ایک اخلاقی تقاضا ہے کہ انسانوں سے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ اس میں تو انسان اور حیوان سب برابر ہیں، بہت سے جانور ایسے ہیں جن سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ سارے جانور اس لیے بنائے ہیں کہ یہ بوجھ اٹھانے والے، یہ دودھ دوہنے والے، یہ کاٹ کر کھائے جانے والے، یہ دوڑ لگانے والے، جتنے قسم کے جانور بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ ہم نے یہ جانور بنائے ہیں بوجھ اٹھانے کے لیے۔ میرے دوستو بزرگوں، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آیا ہماری ذات سے انسانوں کو فائدہ ان کی دنیا کو پہنچ رہا ہے؟ یہی اسی لیے ہم بھیجے گئے تھے، اسی لیے ہم بھیجے گئے تھے۔ یہ مجھ سے متعلق کوئی دوسرا کام ہے؟ بنانے والا، ہر چیز کا بنانے والا، وہ اس چیز کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ انسان کا خالق ہے، وہ انسان کا بنانے والا ہے، وہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ خود فرماتا ہے کہ وہی بنانے والا ہے، جس نے بنایا ہے وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا کس لیے بنایا ہے؟ اس نے انسانوں کو اس لیے بنایا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ ہے بنائے جانے کا مقصد، یہ ہے بھیجے جانے کا مقصد کہ ہم نے تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی نفع رسانی کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے۔ اس بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ تھی وہ محنت جس محنت پر ایمان بن رہا تھا، یہ تھی وہ محنت جس محنت پر ایمان بن رہا تھا۔ لیکن جب امت کے اندر سے یہ محنت چھوٹ گئی تو ایمان کے بنانے کا عمومی ذہن اور ایمان کے بنانے کی عمومی ذمہ داری ختم ہو گئی کہ ایمان کا بنانا عمومی ذمہ داری ہے، بلکہ بہت کم لوگوں میں انفرادی طور پر ایمان اور اعمال کے بنانے کا، ایمان اور اعمال کے بنانے کا انفرادی طور پر لوگوں میں خیال پیدا ہوا کہ بھائی ایمان اور اعمال بنانے چاہیے انفرادی طور پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر تشریف لائے اس سے آپ نے ایمان اور اعمال کے بنانے کا اجتماعی ذہن بنایا تھا، ایمان اور عمل کے بنانے کا اجتماعی ذہن بنایا تھا کہ اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری محسوس کرتا تھا ہر ایک کہ ایمان اور اعمال کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ محنت اور یہ کام ایمان اور اعمال صالحہ کے بنانے کا میرے دوست بزرگوں ہر فرد کے ذمے ہے، اور اس کے بنے بغیر دنیا کے اندر نہ دنیا کے اندر کامیابی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ
کہ ان کو دنیا کا بھی خسارہ دنیا کے اندر اور آخرت کا خسارہ اللہ بچاوے، آخرت کا خسارہ آخرت میں دکھلاویں گے۔ ان حالات کا سدھار اور تمام کامیابیوں کی بنیاد وہ ایمان کا بنانا ہے۔